حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على رسالة المحمدية والشجاعة العلوية والعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والصبر الحسينية والعبادة السجادية والمعاصي الباكرية والصدق الجعفرية والكظم الموسوية والرزاز الرزوية والجود التقوية والنكاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الكائنية. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. ولعن الله على أعداء من فضل يوم على قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أنت وشيتك هم الفائزون. صلوات اللهم صل على محمد کائنات کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللهم صل على محمد یا علی انت وشیتک هم الفائزون. اے علی تم کامیاب ہو، تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. اے علی تم کامیاب ہو، تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. معیار کلام دیکھنے سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ کلام کس کا ہے. اگر کوئی عام انسان بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوگی. اگر کوئی مولوی بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوگی. اگر کوئی عالم بولے، مجتہد بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوگی. اگر کوئی صحابی بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوگی. اگر کوئی نبی بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوگی. اور اگر خاتم المرسلین بولے تو کلام کی اہمیت اور ہوگی. میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا علی انت وشیتک هم الفائزون. اے علی تم کامیاب ہو، تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. یہ کون رسول ہیں؟ یہ وہ رسول ہیں جو سراج منیر ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو بشیر ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو طٰہٰ ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو یاسین ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو مزمل ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو مدثر ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو کائنات کے پیشوا ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو امت کے رہنما ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو علم کے مخزن ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو سرتاج پنجتن ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو وارث چمن ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو محبوب رب امین ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو ختمی مرتبت ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو رحمت للعالمین ہیں. یہ وہ رسول ہیں جو بادشاہ عرب و عجم ہیں. یہ وہ رسول ہیں جس نے عرب کے بدوؤں کو مسلمان بنایا. یہ وہ رسول ہیں جس نے عرب کے بدوؤں کو مسلمان بنایا. یہ وہ رسول ہیں جس نے آدمی کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو صاحب ایمان بنایا اور صاحب ایمان کو سلمان بنایا. اس نبی نے ارشاد فرمایا: یا علی، بس میری مجلس کا آغاز ہو گیا. یا علی انت وشیتک هم الفائزون. اے علی تم کامیاب ہو، تمہارے شیعہ کامیاب ہیں اور تم سے محبت کرنے والے کامیاب ہیں. آپ سب مستقل عزاداری میں مصروف رہتے تھے. کبھی یہاں عزاداری میں جاتے تھے، کبھی وہاں عزاداری میں. لیکن اس سال جو 2020 میں 1442 کا محرم آنے والا ہے، اس میں ہم شاید ہی مل جل کر عزا کا فرش بچھا سکیں، کیونکہ حالات کورونا کی وجہ سے بہت خراب ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر سرکار اجازت نہ دے مل جل کر عزاداری کرنے کے، تو اپنے اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ عزا کا فرش بچھائیں. کیونکہ حدیث میں ہے: اذا کثر الوباء فعلیکم بمجالس الحسین، کہ جب شدید مرض پھیل جائے، شدید بیماری پھیل جائے، شدید وبا پھیل جائے تو زیادہ سے زیادہ مجلس منعقد کرو. اور اپنے اپنے گھروں میں مجلس منعقد کر کے دنیا والوں کو بتا دیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں. کیونکہ کربلا کے بعد دو ہی تو مذہب ہیں، ایک مظلوم کا مذہب ہے، ایک ظالم کا مذہب ہے. ظالم کے مذہب کو یزیدیت کہتے ہیں، مظلوم کے مذہب کو حسینیت کہتے ہیں. اور اپنے اپنے گھروں میں آپ مجلس حسین منعقد کر کے بتا دیں کہ ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں، یعنی حسین کے ماننے والے ہیں. اور پھر ربیندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا انصاف اور سچائی کے لیے، انصاف اور سچائی کی لڑائی کے لیے ضروری نہیں ہے اسلحے آپ کے پاس ہوں، تلواریں آپ کے پاس ہو. ربیندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا سچائی اور انصاف کی لڑائی کے لیے ضروری نہیں ہے اسلحے آپ کے پاس ہوں، تلواریں آپ کے پاس ہوں. حسین کو دیکھ لو، سر کٹا کے بھی دلوں پہ حکومت کی جا سکتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. یہ سب حسین ہی کے تو دربار ہیں.
किसी नेता के बुलाने पे भी लोग नहीं आते। अब मुझे एक जुमला याद आ रहा है मरहूम अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब का। वो कहते थे, ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सैयदो सरदार, ऐ मेरे सरकार, बड़े से बड़ा दौलतमंद, बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ा हुक्मरान, अपनी दौलत की वजह से अपने करोड़ों रुपये खर्च करके अपने जिंदगी में इतनी बड़ी सल्तनत कायम न कर सका जितनी आपने गैर में लेके कायम कर रखी है। जहाँ देखो वहाँ आजादारी, जहाँ देखो वहाँ आजा का फर्श। ये सब हुसैन ही के तो दरबार हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। आज 23 ज़िलक़ादा जनाब मुस्लिम बिन अकील के 23 ज़िलहिज्जा जनाब मुस्लिम बिन अकील के फर्जंदों की शहादत के मुनासिबत से हर जगह ये मजलिस होती थी। लखनऊ में भी ये प्रोग्राम होता था, गुजरात में भी ये मजलिस होती थी, मुंबई में भी ये फर्श आज़ा बिछता था, यूपी में भी ताबूत बरामद होते थे। ये सब किसकी बादशाहत है, किसकी हुकूमत है, किसकी शहादत, किसकी विलादत है, किसकी शहादत। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद किसकी सल्तनत है? ये सब हुसैन की सल्तनत है। हुसैन ने दिलों पे शहजादे हैं, हुसैन दिलों के शहजादे हैं, हुसैन दिलों पे राज करने वाली शख्सियत का नाम है। अब आप कब से जा रहे हैं फर्श आज़ा पर, कब से कर रहे हैं सीना जनी? जवाब आएगा कि अज़ादार का किबला ये नहीं पता हम कब से कर रहे हैं मातम, कब से कर रहे हैं सीना जनी, कब से कर रहे हैं हुसैन पे मातम। हमने कहा जरा अपनी वालिदा से पूछ के बताएं। जब वालिदा से पूछा गया तो वालिदा कहती हैं, बेटा तुम्हारी विलादत हुई थी, पड़ोस में मजलिस थी, मजलिस मुनाकिद की गई थी, हमने तुम्हें अपनी आगोश में लिया और फर्श अज़ा पे ले गए। बेटा बज़ाहिर ये समझो कि तुमने दुनिया बाद में देखी है, फर्श अज़ा पहले देखा है। कहते हैं किबला हमने दुनिया बाद में देखी है, फर्श अज़ा पहले देखा है, बोलना बाद में सीखा है, मातम करना पहले सीखा है। नहीं, मैंने जुमला गलत कह दिया, मैंने गलत कह दिया कि हमने बोलना बाद में सीखा है, मातम करना पहले सीखा है। ना, हमारे यहाँ मातम सिखाया नहीं जाता, हमारे यहाँ मातम सिखाया नहीं जाता, क्योंकि जो चीज खून से विरसे में मिलती है वो सिखाई नहीं जाती। अब यहाँ मुझे शायर का एक कलाम याद आ रहा है। शायर कहते हैं कि अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग। नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है, और इतनी दौलत थी कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितना एक शह का आज़ादार लुटा देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब मैं क्या कह रहा था, मेरा मौजू याद रखिएगा। या अली अंत वशियतों का हमुल फायजून, ए अली तुम कामयाब हो, तुम्हारे शिया कामयाब हैं। आज के मजलिस में बताना चाहूँगा कि शिया कहते किसे हैं। अच्छा, हमने पूछा कब से कर रहे हैं मातम, कब से आ रहे हैं फर्श अज़ा पर? कह लगे हमें नहीं पता, हमारी वालिदा बताती थी कि बेटा तुम्हारी विलादत हुई थी, पड़ोस में मजलिस थी, हमने तुम्हें अपनी आगोश में लिया और हम तुम्हें फर्श अज़ा पे ले गए। बेटा तुमने दुनिया बाद में देखी है, फर्श अज़ा पहले देखा है। अच्छा, उम्र कितनी हो गई? कहने लगे 60 साल के हो गए हम, 50 साल के हो गए हम, 70 साल के हो गए हम। हमने अब यहाँ पे सारे लोगों से मेरा सवाल है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये मजलिस सुन रहे हैं, सब लोगों से सवाल है कि क्या हुसैन की आज़ादारी का हक अदा कर दिया? क्या हुसैन के मातम का हक अदा कर दिया? क्या हुसैन पे गिरिए का हक अदा कर दिया? साहिब मजमा की आवाज़ आएगी, मौलाना अगर हम मातम करते करते मर भी जाएं, मातम करते करते मौत की आगोश में ही पहुँच जाएं, मातम रोते रोते मर भी जाएं, तो भी हुसैन की गिरिए का हक अदा नहीं हो सकता, हुसैन के मातम का हक अदा नहीं हो सकता, हुसैन पे गिरिए का हक अदा नहीं हो सकता। अब मुझे पूछने का हक बनता है, सवाल करने का हक बनता है। जब आप हुसैन की आज़ादारी का हक अदा नहीं कर सकते, हुसैन पे मातम का हक अदा नहीं कर सकते, हुसैन पे रोने का हक अदा नहीं कर सकते, तो क्यों रोते हैं, क्यों गिरिया करते हैं, क्यों मातम करते हैं? जब आप हुसैन पे मातम का हक अदा नहीं कर सकते तो क्यों मातम करते हैं? जब आप हुसैन पे गिरिए का हक अदा नहीं कर सकते तो क्यों रोते हैं? साहिब मजमा की आवाज आएगी, मौलाना आप समझे नहीं। हमने कहा समझाइए, कहने लगे आइए। हमने कहा फरमाइए, कहने लगे अंबिया की तारीख उठाइए।
ہم نے کہا سمجھائیے، کہنے لگے آئیے. ہم نے کہا سمجھائیے، کہنے لگے فرمائیے. ہم نے کہا فرمائیے، کہنے لگے انبیاء کی تاریخ اٹھائیے. ہم نے انبیاء کی تاریخ اٹھائی. ہم نے کہا آدم، کہنے لگے آگے بڑھیے. ہم نے کہا نوح، کہنے لگے آگے بڑھیے. ہم نے کہا موسیٰ، کہنے لگے آگے بڑھیے. ہم نے کہا عیسیٰ، کہنے لگے آگے بڑھیے. ہم نے کہا ادریس، کہنے لگے آگے بڑھیے. ہم نے کہا ذوالکفل، کہنے لگے آگے بڑھیے. ہم نے کہا ذوالقرنین، کہنے لگے آگے بڑھیے. ہم نے کہا ابراہیم، کہنے لگے آگے بڑھیے. ہم نے کہا اسماعیل، کہنے لگے آگے بڑھیے. ہم نے کہا اسحاق، کہنے لگے آگے بڑھیے. ہم نے کہا یعقوب، کہنے لگے آگے بڑھیے. ہم نے کہا یوسف کا، بس ٹھہر جائیے. یوسف کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ جب یوسف مصر کے بازار میں آئے اور بادشاہ مصر تک آ گیا یوسف کو خریدنے، تب ایک ضعیفہ اپنے دامن میں تھوڑا سا سونا لیے، تھوڑی سی چاندی لیے، تھوڑے سے درہم و دینار لیے آگے بڑھی. ایک ضعیفہ اپنے دامن میں تھوڑا سا سونا لیے، تھوڑے سے چاندی لیے، تھوڑے سے درہم و دینار لے کے آگے بڑھی. ایک نوجوان نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہتا ہے کہ دیوانی ہو گئی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے بادشاہ مصر تک آ گیا ہے یوسف کو خریدنے، تیری کیا حیثیت ہے کہ تو یوسف کو خرید سکے. کہا وہ بڑھیا ضعیفہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن یہ سوچ کے جا رہی ہوں خریداروں میں نام تو آئے گا تو ہے شہید کربلا. ہمیں پتہ ہے ہم آپ کی ماتم کا حق ادا نہیں کر سکتے، آپ پہ گریے کا حق ادا نہیں کر سکتے، آپ پہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، آپ کی عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ سوچ کے کرتے ہیں عزاداروں میں نام تو آئے گا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اور اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ عزاداروں میں نام آ جائے. نبی نے کہا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم کامیاب ہو، تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. اچھا شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ؟ کہا شیعہ کہتے ہیں علی سے محبت کرنے والے کو. شیعہ کا مطلب ہے چاہنے والا، شیعہ کا مطلب ہے فالو کرنے والا، شیعہ کا مطلب ہے پیروی کرنے والا، شیعہ کا مطلب ہے اطاعت کرنے والا، شیعہ کا مطلب ہے اتباع کرنے والا. نبی نے کہا یا علی انت و شیعتک، اے علی تم کامیاب ہو، تمہارے شیعہ. اب جہاں حروف کاف آ جائے، حرف کاف آ جائے عربی میں وہاں تیرے کے معنی ہوتے ہیں، تمہارے کے معنی ہوتے ہیں. نبی نے کہا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم کامیاب ہو، تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. ہم نے کہا اچھا بتائیے شیعہ کہتے کسے ہیں؟ کہا شیعہ کہتے ہیں علی سے محبت کرنے والے کو. شیعہ کا مطلب ہے چاہنے والا. بڑی توجہ آپ حضرات کی. شیعہ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں علی سے محبت کرنے والے کو. شیعہ کا مطلب ہے چاہنے والا، شیعہ کا مطلب ہے اتباع کرنے والا، شیعہ کا مطلب ہے اطاعت کرنے والا. ہم نے کہا اچھا سنی کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے سنی کہتے ہیں رسول کی سیرت پہ عمل کرنے والے کو. تو اچھا بھائی علی سے محبت کرنے والے کو کہتے ہیں شیعہ، رسول کی سیرت پہ عمل کرنے والے کو کہتے ہیں سنی. تو اب میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ رسول تو پھر کائنات میں سب سے بڑا رسول سے بڑا کوئی شیعہ نہیں، علی سے بڑا کوئی سنی نہیں. اب آپ لوگ اعتراض کر رہے ہوں گے کہ میں نے علی کو سنی کہہ دیا، لیکن سنیے رسول سب سے زیادہ علی سے محبت کرنے والا کائنات میں کون؟ رسول. ہر جگہ رسول نے علی علی کہا ہے. بستر پہ سونا ہے اے علی تم آؤ، باب خیبر اکھاڑنا ہے اے علی تم آؤ، مرحب کا معاملہ ہے اے علی تم آؤ، بدر کا معاملہ ہے اے علی تم آؤ، بتوں کو نکالنا ہے اے علی دوش پہ سوار ہو جاؤ. ہر جگہ نبی نے علی علی کہا، ہر جگہ نبی نے علی علی کہا. تو علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کو کہتے ہیں محمد کی سیرت پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے کو کہتے ہیں علی. تو کائنات کے سب سے بڑے شیعہ کا نام محمد، کائنات کے سب سے بڑے سنی کا نام علی. توجہ کریے کہاں جھگڑے میں پڑے ہیں، توجہ کریے، تکفر کریے کہ علی ایسے سنی ہے کہ لوگ جاگتے میں سیرت رسول پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جب علی سوئے تو رسول کی طرح سوئے. باہر 40 قبیلے کے کفار کھڑے ہیں، کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے ہیں. جیسے نبی کا انداز ویسے علی کا انداز، جیسے علی سوتے تھے ویسے علی سو رہے ہیں، جیسے نبی سوتے تھے ویسے علی سو رہے ہیں. اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ علی نبی کے بستر پہ سو رہے ہیں. باہر 40 قبیلے کے کفار کھڑے ہیں، کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے علی سو رہے ہیں یا رسول سو رہے ہیں. آیت آ گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. علی نے نفس دے دیا، مرضی لے لی، علی نے نفس دے دیا، سو گئے علی. کیا اطمینان تھا میرے مولا کا، کیا سکون تھا میرے مولا کا. نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی وسوسہ ہے، نہ کوئی توہم ہے، نہ کوئی ڈر ہے. جب کائنات
सूरज ने अली के इस सुकून को देखा तो सूरज ने अली की तारीफ की, चांद ने अली की तारीफ की, जमीन ने अली की तारीफ की, आसमान ने अली की तारीफ की, हूरों ने अली की तारीफ की, गिलमानों ने अली की तारीफ की, गिलमानों ने अली की तारीफ की, गिलमानों ने अली तारीफ की। हुरूफ ताजी आगे बढ़ के कहते हैं हम भी अली की तारीफ करना चाहते हैं। हमने रूफ ताजी बढ़ के आगे कहते हैं हम भी अली की तारीफ करना चाहते हैं। हमने कहा तुम तो बोल नहीं सकते, तुम में तो पावर ऑफ स्पीकिंग ही नहीं है, तुमने बोलना कब से सीखा? कहते हैं कि जब अली का मामला आता है तो खून बोलता है। हमारी तो हैसियत ही क्या है कि हम अली के बारे में कुछ बोल सकें, हमारी तो हैसियत ही क्या है कि जब हम अली के बारे में बोल सकें, हमारी तो हैसियत ही क्या है कि हम अली के बारे में बोल सकें। हमने कहा अच्छा अली के बारे में बोलना चाहते हो, अली के बारे में कुछ कहना चाहते हो, कहो, सबको हक है अली के बारे में कहने का। क्या अली की मदद करना चाहते हो? कहते हैं तुमने देखा नहीं अली किस तरह अली के से इत्मीनान के साथ, कितने सुकून के साथ बिस्तर रसूल पे सोए थे। तब अली ने कहा हमें भी अली की मदद करने का शौक हो रहा है। हमने सब अली से बढ़कर कहा अबू सुराब सो रहा है, मैंने बढ़कर कहा बाब मदीनतुल इल्म सो रहा है, तेने बढ़कर कहा ततहीर का वारिस सो रहा है, तेने बढ़कर कहा सानिया ज़हरा का बाबा सो रहा है, जिनने बढ़कर कहा जाफर तैयार का भाई सो रहा है, तेने बढ़कर कहा हैदर कर्रार सो रहा है, तेने बढ़कर कहा खैबर कुशा सो रहा है, शीन ने बढ़कर दाल ने बढ़कर कहा दामाद पैगंबर सो रहा है, दाल ने बढ़कर कहा जुल्फ़िकार का वालिद सो रहा है, रे ने बढ़कर कहा राकिब दोष पैगंबर सो रहा है, दे ने बढ़कर कहा ज़हरा का शौहर सो रहा है, सीन ने बढ़कर कहा साकी कौसर सो रहा है, शीन ने बढ़कर कहा शाकिर मैशर सो रहा है, स्वाद ने बढ़कर कहा सब्र का बैकर सो रहा है, द्वाद ने बढ़कर कहा सरगाम सो रहा है, ऐन तो ने बढ़कर कहा तालिब मर्ज़ किरदिगार सो रहा है, दो ने बढ़कर कहा जुल्म को मिटाने वाला सो रहा है, ऐन ने बढ़कर कहा अलमदार सो रहा है, ऐन ने बढ़कर कहा काजी सो रहा है, फे ने बढ़कर कहा फातिह खैबर सो रहा है, काफ ने बढ़कर कहा कातिल अंतर सो रहा है, काफ ने बढ़कर कहा कुल्ले ईमान सो रहा है, लाम ने बढ़कर कहा लश्कर इस्लाम का सिपह सालार सो रहा है, मीम ने बढ़कर कहा मालिक जन्नत सो रहा है, नून ने बढ़कर कहा नफ्स रसूल सो रहा है, वाव ने बढ़कर कहा वाइस काबा सो रहा है, ला है ने बढ़कर कहा हलदा का मिज़ाक सो रहा है, लाम अलिफ ने बढ़कर कहा लापता सो रहा है, ये ने बढ़कर कहा या अली कहने वाले का इमाम सो रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक तो ये मंजर हुआ कि अली कितने सुकून के साथ इत्मीनान के साथ रसूल के बिस्तर पे सोए हैं। एक मंजर ये हुआ शब हिजरत का। दूसरा मंजर ये है कि नबी गार में है, अल्लाह का प्यारा नबी गार में है और बार बार जिब्राइल आ रहे हैं, बार बार जिब्राइल आ रहे हैं, बार बार जिब्राइल आ रहे हैं। एक मरतबा जिब्राइल आते हैं और देखते हैं कि गार पे जाला बुना हुआ है, गार पे जाला बुना हुआ है। जिब्राइल कदम बढ़ाने का सोचते हैं, इतने में आवाज आती है ए जिब्राइल स्टॉप देयर, ए जिब्राइल ठहर जाओ, अंदर आना किसी बिना इजाजत के अंदर आना मना है। जिब्राइल ने इधर देखा उधर देखा, आवाज आई लेकिन आवाज देने वाला नजर ना आया। एक मरतबा फिर जिब्राइल ने कदम आगे बढ़ाना सोचा, फिर वही आवाज आई ए जिब्राइल रुक जाओ, अंदर बिना इजाजत के आना मना है। एक मरतबा जब जिब्राइल ने देखा इतनी सी मकड़ी है, इतनी सी मकड़ी है। जिब्राइल कहते हैं तू मुझे रोक रही है, तू मुझे अंदर जाने से मना कर रही है, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? अच्छा मकड़ी कहती है मुझे पता है जिब्राइल तुम कौन हो, लेकिन तारुफ करा दो। जिब्राइल कहते हैं मैं मुखर्रब बारगाह इलाही हूँ, मैं आयतों को लाने वाला हूँ। मैंने कौम लूत के 8 शहरों को अपने एक पर पे उठाया था, मैं वो हूँ। मेरी हैसियत को समझती नहीं है, मेरी हैसियत को नहीं जानती, मेरी हैसियत को नहीं जानती, मेरी हैसियत को नहीं जानती। जुमला सुनना चाहेंगे, मेरी हैसियत को नहीं जानती, मुझे अंदर जाने से मना कर दिए, मेरी हैसियत से तू तारुफ नहीं है। एक मरतबा मकड़ी कहती है ए जिब्राइल खामोश हो जाओ, जो अंदर बैठा है वो हैसियत नहीं देखता, वो नियत देखता है। अंदर बैठे हैं रसूल अकरम मोहम्मद अरबी बैठे हैं जो जो हैसियत नहीं देखते, नियत देखते हैं। एक मरतबा जिब्राइल कहते हैं तू यहाँ कर क्या रही है, तू कर क्या रही है? वो मकड़ी कहती है कि मैं रसूल की हिफाजत कर रही हूँ। जिब्राइल कहते हैं इस जाले से भी हिफाजत कर रही है? कहती है हाँ मैं इस जाले से हिफाजत कर रही हूँ। एक मतलब जिब्राइल कहते हैं कि अगर यहाँ से कोई परिंदा अगर गुजर जाए, इसके करीब से गुजर जाए तो उससे नहीं, उसके पर से नहीं, उसके पर की हवा से भी ये जाला टूट सकता है। जिब्रील क्या कह रहे हैं? जो परिंदा अगर यहाँ से करीब से गुजर गया तो उससे नहीं, उसके पर से नहीं, उसके पर की हवा से भी ये जाला टूट जाएगा। एक मरतबा मकड़ी कहती है ए जिब्राइल तुमने क्या कहा? फिर से दोबारा कहो। जिब्राइल कहते हैं अगर यहाँ से कोई परिंदा गुजर जाए तो उसके पर की हवा से भी ये टूट सकता है। तो मकड़ी कहती है आपको तो पता ही होगा कि मकड़ी का जाला कैसा होता है।
ایک مرتبہ مکڑی کہتی ہے اے جبرائیل اگر ایسی بات ہے تو ذرا کوشش کر لیں، ایسی بات ہے تو ذرا کوشش کر لیں۔ جبرائیل نے پھونک ماری، جالا نہیں ٹوٹا۔ جبرائیل نے ایک انگلی بڑھائی، جالا نہیں ٹوٹا۔ یہ وہ جبرائیل ہے جو کہہ رہے تھے اگر پرندہ یہاں سے گزر جائے تو اس کے پر سے ہوا سے یہ جالا ٹوٹ جائے گا۔ مکڑی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ کوشش کر لیں۔ تو جب جبرائیل نے پھونک ماری نہیں ٹوٹا، ایک انگلی بڑھائی نہیں ٹوٹا، دو انگلی بڑھائی نہیں ٹوٹا، پورا ہاتھ کا زور لگا دیا لیکن نہیں ٹوٹا۔ اب جبرائیل 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ کوئی ایسے ویسے فرشتے نہیں ہیں کہ وہ فرشتے ہیں جو مقرب بارگاہ الہی ہیں۔ اب جبرائیل 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور یا علی کہہ کے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مکڑی اپنی جگہ سے اٹھی، جبرائیل کے قدموں میں آ کے کہتی ہے اے جبرائیل کسی کا بھی نام لے لو مگر علی کا نام نہ لینا۔ مکڑی نے کہا اے جبرائیل سب کا نام لے لو مگر علی کا نام نہ لینا۔ جبرائیل کہتے ہیں علی میرے استاد ہیں، میں علی کا نام کیوں نہ لوں؟ مکڑی کہتی ہے اسی بات پہ تو غرور تھا کہ میں نے یہ جالا نام علی سے بونا تھا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ نعرے حیدری یا علی۔ نبی نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم کامیاب ہو، تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ وہ علی کے جو علی جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں ان کے ایک بیٹے امام حسین میں ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آج 23 ذی الحجہ ہے تو جناب مسلم کی فرزندوں کی شہادت کا دن ہے۔ اس مناسبت سے میں آج مصائب پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین مدینے سے نکلتے ہیں، کوفے والوں کے بہت خطا رہے ہیں، مولا آ جائیے، ہمیں حاکم کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب مسلم کو سفیر بنا کے بھیجا۔ جب جناب مسلم سفیر بن کے گئے تو اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا۔ یہ دونوں بچے کچھ 7-8 برس کے تھے کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، دونوں طفلان مسلم بے سہارا ہو گئے۔ قاضی شریع کے گھر میں چھپے ہوئے تھے اور ابن زیاد نے گرفتاری کا حکم دے دیا۔ قاضی شریع نے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس لیے اپنے بیٹے اسد سے کہا اے بیٹا ان دونوں بچوں کو دروازے عراقین پہ لے جاؤ اور جو قافلہ مدینے کی طرف جانے والا ہے اس میں انہیں چھوڑ دینا۔ ایک مرتبہ جب رات کے وقت جب یہ بچوں کو لے کے اسد چلا تو جا کے دروازے عراقین پہ جا کے روکا۔ جب یہاں پہ دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا، قافلہ کی نظر آ رہا تھا، دونوں بچوں کو وہ راہ پہ لگا دیا اور اپنے گھر آ گیا۔ دونوں بچے تھے، کچھ قدم چلے تھے کہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، صبح نمودار ہو گئی۔ اب وہ دونوں بچے تھکے پھر رہے تھے کہ ابن زیاد کے سپاہی نے انہیں پکڑ لیا اور زندان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے کہ جو زندان کا دربان تھا وہ محب اہل بیت تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ مسلم کے یتیم ہیں تو اس نے فوراً راتوں رات دونوں بچوں کو رہا کر دیا اور قادسیہ کے راستے پہ لگا دیا اور ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ جب قادسیہ پہنچ جانا میرے بھائی سے ملنا، یہ انگوٹھی دکھا کے تعارف کرانا اور ایسا کہنا کہ ہمیں مدینہ پہنچا دے۔ اب ادھر وہ بچے نکلے، ادھر صبح نمودار ہوئی۔ ابن زیاد نے دربان کا نام مشہور تھا، اسے قتل کرا دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے طفلان مسلم کو کیوں رہا کر دیا تو کہتا ہے میں نے خوشنودی خدا کے لیے دونوں بچوں کو رہا کر دیا۔ اب ابن زیاد نے انہیں ایک مشہور کو 500 کوڑے مارنے کا سزا دی۔ اب جب یہاں پہ سزا ہو رہی تھی، اب دونوں بچے رات کے وقت چل رہے تھے، یہ جیسے کہ قادسیہ چلے جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ اب وہیں کوفے میں ہی راستہ بھٹک گئے۔ ارے جسے موت ڈھونڈ رہی ہو وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ اب صبح نمودار جب ہوئی تو دونوں بچے ابن زیاد کے سپاہیوں کے ڈر سے ایک پیڑ پہ جا کے بیٹھ گئے، ایک پیڑ کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ ایک کنیز آئی، اسے پانی لینا تھا، اس نے پانی میں جو بچوں کا دیکھا تو اس نے پوچھا کہ بچے تم کون ہو؟ بھروسہ کرنے کے بعد دونوں
بچوں نے بتایا ہم طفلان مسلم ہیں، ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ وہ کنیز جا کے اپنی ملکہ کو بتاتی ہے، ملکہ سر و پاؤں برہنہ دوڑے دوڑے بچوں کے پاس آتی ہے، دونوں کو گھر لے جاتی ہے، دونوں کو بڑے پیار سے کھانا پانی دے کے ایک حجرے میں رکھ دیتی ہے۔ اب اس مومنہ کا ظالم شوہر حارث، مومنہ کا ظالم شوہر حارث گھر میں آتا ہے اور پوچھتا کہتا ہے کہ آج مسلم کے دونوں بچوں کو دربان نے رہا کر دیا ہے، اور ابن زیاد نے کچھ انعام و مقرر کرے ہیں۔ میں انہی کی تلاش میں تھا اور اسی میں میرا گھوڑا مر گیا۔ اب یہ حارث کھانا کھا کے تھوڑی دیر میں لیٹا ہی تھا، ابھی اسے نیند نہ لگی تھی کہ اس نے بچوں کی سانسوں کی آواز سنی، دونوں بچوں کی سانسوں کی آواز سنی۔ اٹھتا ہے، بیوی سے پوچھتا ہے یہ کس کی سانس لینے کی آواز ہے؟ بیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ وہ اس حجرے کی طرف چلا جس میں طفلان مسلم تھے۔ بڑا بھائی آٹھ سن کے کھڑا ہوا بیٹھا اور چھوٹے کو جگایا اور کہتا ہے اے بھیا، خواب میں محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ اور ہمارے بابا آئے تھے اور کہتے ہیں بیٹا ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں حارث دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، دونوں بچوں کی زلفیں پکڑ کے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہتے ہیں ہم تیرے نبی کے فرزند ہیں، زندان سے بھاگ کے آئے ہیں اور تیرے گھر مہمان ہیں۔ اسلام میں مہمان کی کیا قدر ہوتی ہے، لیکن حارث ملعون نے مہمانوں کی قدر نہ کی۔ دونوں بچوں کو یہ سن کر کہتا ہے کہ تم زندان سے بھاگ کے موت کے منہ میں آ گئے ہو۔ اب یہ کہہ کر دونوں بچوں کو اتنا زور سے رخسار پہ مارتا ہے کہ دونوں بچے منہ کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں اور اس کے بعد دونوں بچوں کے ہاتھ پیر کو باندھ کے ایک جگہ رکھ دیتا ہے۔ اب یہ دونوں بچے رات بھر اپنی مظلومی پہ روتے ہیں، اپنی بے کسی پہ روتے ہیں۔ بظاہر بچے ہیں، پردیس ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پردیس ہے، روئے نہ تو اور کیا کریں۔ اب جب صبح نمودار ہوئی، حارث دونوں بچوں کو لے کے نہر کی طرف چلا۔ بیوی نے روکا، اسے قتل کر دیا۔ اس کے غلام نے روکا، اسے قتل کر دیا۔ بیٹے نے روکا، بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب جب نہر پہ آتا ہے، دونوں بچوں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ دونوں نے 2 رکعت نماز کی مہلت مانگی، دونوں نے نماز پڑھی اور جو ہاتھ بلند کیا دعا کے لیے، حارث ملعون نے بڑے بھائی کے گلے پہ تلوار چلائی، بڑے بھائی کا سر دور جا کے گر گیا۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے سر کو لیا اور ان کے خون میں روکنے لگا۔ اتنے میں اس نے حارث ملعون نے بڑے بھائی کے لاشے کو پانی میں پھینکا۔ اب ادھر چھوٹے بھائی کے سر کو قلم کیا، ادھر بڑے بھائی کا جب تک بڑا چھوٹے بھائی کی لاش نہ آ گئی تب تک بڑے بھائی کا جسم پانی میں تیر رہا تھا۔ جب دونوں بھائی کی لاش آ گئی تو دونوں باہم بغل ہوئے اور ڈوب گئے۔ اب جب یہ حارث ملعون دونوں بچوں کے سر کو لے کے ابن زیاد کے پاس آیا اور کہتا ہے اے ابن زیاد، میں دونوں بچوں کے سر لایا ہوں، اب مجھے انعام دے، دونوں بچوں کے سر لایا، مجھے انعام دے۔ ابن زیاد جیسا ملعون اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے تجھے شرم نہیں آئی بچوں کو مارتے ہوئے؟ اب ابن زیاد نے کہا کہ انعام تجھے نہیں ملے گا، تجھے سزا ملے گی۔ اپنے ایک سپاہی سے کہا جو کہ وہ بھی محب اہل بیت تھا، اسے کہا کہ اسے اسی طرح مار دو جیسے اس نے دونوں بچوں کو مارا ہے، اور یہ دونوں سر بھی پانی میں پھینک آنا۔ جب یہ محب اہل بیت پانی میں سر پھینکنے گیا تو دونوں بچوں کی لاش اوپر آئی، دونوں نے اپنے سر کو لیا اور دونوں لاشیں ڈوب گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔